وصل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رات آئیے ہم اور آپ کے سے مصار اپنے آقا و مولا سے یا جامعہ خارجہ کو جام آئے و مقام حضور پرنور شاطر و نشور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جناب میں خود پاک حضرات عقیدت پیش کرا اور اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها اللهم وسلم صلاة الله علينا سيدنا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم اللہ، 11ویں شریف کا مبارک مہینہ چل رہا تھا، یہ ختم ہو چکا ہے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ حیات طیبہ کو جواب حضرات 11ویں شریف کے مہینے میں سماعت فرما رہے تھے. حضرات گرامی کو مبارک اور مقدس مہینہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آج کے خطبہ مسنونہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور سوانح زندگی کے چند مشہور کرامتیں آپ حضرات کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے تاکہ حضرات گرامی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کراماتوں کو سن کر ہم اور آپ محظوظ بھی ہوں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ بھی کریں اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی محبت و عقیدت سے اپنے دل کو منور اور کامران بنائیں، روشن بنائیں. حضرات گرامی، آپ حضرات نے بارہا سماعت فرمایا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گیلان میں پیدا ہوئے 470 ہجری رمضان شریف کے پہلے روزے کو، اور حضرات گرامی جب آپ 4 سال کے عمر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے قصبہ گیلان میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور اس کے بعد 7 سال میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ مکمل فرمایا اور 18 سال تک آپ اپنے قصبہ گیلان میں ہی علم دین حاصل فرماتے رہے اور جب 18 سال کی عمر آپ کی ہو گئی تو آپ نے مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانے کا فیصلہ فرمایا، جو اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا مشہور علمی مراکز بنا ہوا تھا اور ہر ملک اور دور دراز سے لوگ وہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے اور علم کی تشنگی بجانے کے لیے بغداد شریف آیا کرتے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی والدین محترمہ سے اجازت لے کر بغداد شریف میں آپ داخل ہوئے اور جامعہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا اور وہاں پر آپ نے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور چند سالوں میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ایک دقاق عالم دین اور جید محدث اور مستند مفسر آپ بن گئے اور ایک جید علماء میں بغداد شریف میں آپ کا شمار ہونے لگا. حضرات گرامی، جب آپ نے علم ظاہر یعنی قرآن کی تفسیر، قرآن احادیث مبارکہ اور علم فقہ، علم کلام، علم صرف و نحو میں آپ نے مکمل دسترس حاصل فرما لیا تو آپ نے علم باطن کی طرف توجہ فرمایا، یعنی باطنی علوم کی طرف آپ نے توجہ دیا اور روحانیت کی منزل میں آپ نے داخل ہونے کا فیصلہ فرمایا اور اس زمانے کے ایک مشہور بزرگ حضرت ابو مسلم طباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں آپ تشریف لے جانے لگے اور علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن پر بھی آپ نے عبور حاصل فرمایا. حضرات گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علم ظاہر اور علم باطن پر مکمل دسترس حاصل کر لیا تو آپ نے عبادت و ریاست، تقوی شاری اور پرہیزگاری کی طرف توجہ دیا اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں آپ بغداد شریف کے قرب و جوار میں، خنڈرات میں، جنگلات میں، بیابانوں میں آپ عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے اور 15 دن سال مسلسل
آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہر روز فرمایا کرتے تھے اور ختم قرآن کیا کرتے تھے، رات بھر جا کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے اور 40 سال تک مسلسل آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا آپ نے۔ تو اس طرح تقویٰ شاری اور پرہیزگاری آپ نے اختیار فرمایا، اور حضرات گرامی جب تقویٰ شاری اور پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، کشف و مجاہدہ فرما کر کے آپ حضرات گرامی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر پر اللہ نے غوثیت کا تاج رکھا، قطبیت کا تاج رکھا۔ تو حضرات گرامی اس کے بعد آپ نے درس دینے کا فیصلہ فرمایا اور آپ نے جامعہ اسلامیہ میں ہی آپ نے درس و تدریس یعنی پڑھانے کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا۔ تو دور دراز سے اور دیگر ممالک سے طلباء کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ حضرات گرامی اس طریقے سے آپ نے علم دین اور دین کی خدمت کرنا شروع کیا اور کثیر تعداد میں طلباء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کرنے لگے۔ حضرات گرامی آپ نے عمر دراز لوگوں کی طرف توجہ فرمایا کہ ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو آپ نے واعظ کی مجلس رکھنا شروع کیا اور آپ کی واعظ کی مجلس میں 60 70 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے اور آپ کے واعظ و بیان کو سنتے تھے، آپ کی نصیحت کو سماعت کرتے تھے اور بڑے بڑے فاسق و فاجر، بڑے بڑے شرابی، جواری، بدماش قسم کے لوگ یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے اور اللہ کی عبادت و ریاست میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو حضرات گرامی اس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اور پوری حیات طیبہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف فرما دیا اور لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دیتے رہے، اللہ کا فرمان سناتے رہے، مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت و فضیلت بیان فرماتے رہے اور پوری زندگی آپ نے نشر و اشاعت اسلام میں آپ نے صرف فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا۔ تو حضرات گرامی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت، آپ کی مبارک اور مقدس زندگی یہ بے شمار خوبیوں اور بے شمار خوبیوں کا جامع ہے اور آپ نے بے انتہا دین کی خدمت انجام دیا۔ حضرات گرامی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعلیم حاصل فرما رہے تھے اور پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کے ساتھ میں پڑھنے والے دو بچوں نے اور آپ نے تینوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ہم لوگ چل کر ان کی ملاقات کریں گے۔ جمعہ کا دن تھا، چھٹی تھی اور یہ تینوں ایک مجذوب اور اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے بغداد شریف سے نکلے اور بغداد شریف کے قریب میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ بزرگ رہا کرتے تھے۔ تو محترم حضرات جب راستے میں یہ تینوں جا رہے تھے تو ایک لڑکے نے کہا کہ میں آج چل کر اس بزرگ سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، اور دوسرے نے کہا کہ میں تو امتحان کی غرض سے کوئی سوال نہیں کروں گا لیکن جو مجھے معلومات نہیں ہو میں ضرور پوچھوں گا۔ حضرت غوث اعظم سے ان دونوں لڑکوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں کوئی سوال کروں گا اور نہ میں اس سے کوئی سوال کا جواب مانگوں گا، بلکہ وہ جو کہیں گے وہ میں خاموشی کے ساتھ سنوں گا۔ تو حضرات گرامی اس طرح یہ تینوں جب اللہ کے اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے اس ولی نے تینوں پر نگاہ ڈالا تو محترم حضرات جس بچے نے کہا تھا کہ میں حضرت سے مشکل سوال کروں گا اور حضرت کو پریشان کروں گا، تو اس کی طرف اس اللہ کے ولی نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ تو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، لیکن تو آخر میں نصارہ ہو کر مر جائے گا۔ اور جس لڑکے نے کہا تھا کہ میں امتحان کے لیے کوئی سوال نہیں کروں گا لیکن جو مجھے معلوم نہیں ہے وہ ضرور میں پوچھوں گا، اس سے آپ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بھی ہوگا اور تو آخری دم تک اسلام پر قائم رہے گا اور بہت بڑا عالم بھی بنے گا لیکن تو ولی نہیں بنے گا۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بزرگ نے نگاہ ڈال کر ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر بیٹے تم بہت بڑے عالم بھی بنو گے، بہت بڑے محدث بھی بنو گے، بہت بڑے مفسر بھی بنو گے، بہت بڑے عالم دین بھی بنو گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی بنو گے۔ تو محترم حضرات آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اور ملاقات کرنے کی غرض سے گئے تھے
لیکن دونوں کی نیت الگ الگ تھی، تینوں کے ارادے الگ الگ تھے۔ ایک نے سوچا تھا کہ میں بزرگ سے مل کر الجھے ہوئے سوالات کروں گا تاکہ وہ پریشان ہو جائیں، تو اللہ کے ولی نے اس کے ایمان کو آپ نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ عالم تو بن جائے گا لیکن اس کا ایمان آخری دن تک قائم نہیں رہے گا بلکہ عیسائی بن جائے گا۔ اور جس نے کہا تھا کہ میں سوال اس لیے کروں گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، تو آپ نے اس کے بھی قلب کی طرف توجہ فرمایا اور اس میں بھی بے ادبی کا تھوڑا سا شائبہ نظر آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بہت بڑے بنو گے اور اسلام پر بھی قائم رہو گے لیکن تم اللہ کا ولی نہیں بن پاؤ گے، کیونکہ تمہارے اندر بھی بے ادبی کا شائبہ ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سراپا مؤدب ہو کر حق و احترام کا پیکر بن کر آپ تشریف لے گئے تھے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ اے عبد القادر جیلانی بیٹے تم بہت بڑے عالم بھی بنو گے اور اللہ کا بہت بڑا ولی بھی تم بنو گے، کیونکہ تمہارے اندر بے انتہا حق و احترام اور بے انتہا تم سراپا مؤدب ہو، اس لیے اللہ تم کو ولایت کا تاج بھی تمہارے سر پر رکھے گا۔ تو محترم حضرات، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا درجہ بچپن سے یہ تھا، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور آپ کی ولایت کا درجہ اور شہرت ہر طرف تھی، لیکن حضرت گرامی جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں داخل ہوئے اور علم دین حاصل کرنا شروع کیا، تو محترم حضرات اس زمانے میں بغداد شریف میں بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام تاریخ میں حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا یہ قول ہے کہ جب تک بندے کو کاف سے لے کر قاف تک کا علم نہ ہو جائے تب تک اس کو سجادہ نشین بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کاف سے کیا مراد ہے اور قاف سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کاف سے مراد یعنی چھوٹے کاف سے مراد کن فیکون، یعنی جب سے دنیا بنی، اور قاف سے مراد وقفوہم انہم مسئولون، یعنی قیامت تک جب تک اس کو علم نہیں ہوتا ہے، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آخری تک قیامت تک جب تک اس کو علم نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کو سجادہ نشین ہو کر بیٹھنا جائز نہیں۔ یہ حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، بے انتہا مجمع تھا، کافی لوگ جمع تھے، اور حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ واعظ بیان فرما رہے تھے، سامنے ہزاروں کا مجمع تھا، حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخت پر جلوہ گر تھے، واعظ بیان کر رہے تھے، اچانک آپ کی نگاہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے پر پڑی، تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے پکڑ کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ کے قریب لا کر کھڑا کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو پکڑ کر لے جا کر باہر ہماری مجلس سے باہر نکال دو، اس کو ہماری مجلس میں مت بیٹھنے دو۔ حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن کر مریدوں نے غوث اعظم کا ہاتھ پکڑا اور مجلس سے باہر نکال دیا، لیکن آپ کبیدہ خاطر نہیں ہوئے، رنجیدہ نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، آپ واپس آ کر مجلس میں ایک جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوبارہ آپ کو دیکھا تو پھر اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس نوجوان بچے کو لے جا کر ہماری مجلس سے نکال کر باہر کر دو۔ لوگ غوث اعظم کو دیکھنے لگے کہ عجیب لڑکا ہے، ایک مرتبہ نکال دیا مجلس سے، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا، دوبارہ لوگوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مجلس سے باہر نکال دیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے اور پھر آ کر کے آپ مجلس میں بیٹھ گئے۔ تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی کو مجلس سے باہر نکالنے کا حکم دیا اور آپ کو لوگوں نے باہر نکال دیا، لیکن پھر بھی آ کر آپ خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے اور حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سماعت کرنے لگے۔ حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس نوجوان کو ہمارے قریب لے آؤ۔ لوگ پکڑ کر غوث اعظم کو حضرت تاج العارفین محمد کاکیس کے قریب لے گئے، تو حضرت تاج العارفین
علیہ رحمہ و رضوان نے حضرت عبد القادر جیلانی کو اپنے بازو میں تخت پر کھڑا کیا اور خود کھڑے ہو کر آپ نے حضرت غوث اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا، اور پھر مجمع کی طرف آپ نے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بغداد کے لوگوں، میں نے اس نوجوان کو 3 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے نکال دیا تاکہ تم لوگ اس نوجوان کو اچھی طرح پہچان لو اور اچھی طرح اس کا چہرہ ذہن نشین کر لو۔ اب میں آخری ایام میں اور ضعیف العمری میں نے قدم رکھ دیا ہے اور میری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بھروسہ نہیں۔ میں تم لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے بعد بغداد شریف کا غوث اعظم اور قطبیت اور غوثیت کا تاج اللہ رب العزت اس نوجوان کے سر پر رکھے گا، اور یہ نوجوان ہماری روحانی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ اپنے زمانے کا غوث اعظم بنے گا، یہ اپنے زمانے کا قطب اور ابدال بنے گا، اور یہ اللہ کا ولی بنے گا اور تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ اور ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ کا یہ بندہ، اللہ کا یہ ولی، یہ نوجوان جس کو آج تم لوگ دیکھ رہے ہو، ایک دور ایسا آئے گا کہ منبر پر کھڑے ہو کر کہے گا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو میں حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ نے بٹھایا اور بہت ساری نصیحتیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے عبد القادر جیلانی، جب تم منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو گے قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت اللہ تمہیں قطبیت کا تاج عطا فرمائے گا، اور جب تم قطبیت کی منزل پر فائز ہونا تو میری سفید داڑھی اور سفید بال کا خیال رکھنا اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ ایک اللہ کا ولی، ایک برگزیدہ بندہ تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں صادر ہوئی آپ کی ذات پاک سے، اور حضرت علامہ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تواتر کے ساتھ کرامتیں حضرت غوث اعظم سے صادر ہوئی ہیں، اتنی کرامتیں متواتر کے ساتھ اور کسی اللہ کے ولی سے صادر نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مبارک زندگی میں آپ کی ذات پاک سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا اور بے شمار کرامتیں آپ نے صادر فرمایا۔ آپ کرامتیں کیوں صادر ہوتی ہیں، اللہ کا ولی کرامت کیوں دکھاتا ہے، اس کے تعلق سے آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا تھا، اور چند ضروری باتیں آج بھی آپ ذرا سماعت فرما لیں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا ولی جو کرامت دکھاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کرامت کسے کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کرامتوں کا مذاق بھی لوگ اڑاتے ہیں اور کرامتوں کا استہزاء بھی لوگ کرتے ہیں اور کرامتوں کا انکار بھی لوگ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، فقہا فرماتے ہیں کہ جو کرامات ولی کا انکار کرے، یعنی اولیاء کرام کی کرامتوں کا منکر ہو، وہ بد مذاق ہے اور اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی روحانی طاقت اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ کرامتوں کا صدور فرماتے ہیں اور ان سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، آپ حضرات نے اس کے پہلے بھی سماعت فرمایا تھا کہ کرامت یہ اللہ کے ولی سے جب صادر ہو، کرامت کا مطلب ہے کہ حیرت انگیز اور محیر العقول جو انسان کے دماغ میں نہ پہنچ سکے، جہاں انسان کی ادراک جہاں تک نہ پہنچ سکے اور جہاں تک انسان کے عقل کی رسائی نہ ہو، جہاں انسان اپنی عقل کو کھو دے اور جو انسان کے ذہن میں، اس کے دماغ میں نہ سما سکے، یعنی یقین نہ کر سکے، ہو محیر العقول، عقل کو حیران کر دینے والی چیز کا نام کرامت ہے۔ یعنی وہ کرامت صادر کرتا ہے اللہ کا ولی، لیکن دماغ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ محیر العقول یعنی حیرت انگیز، دماغ کو
दिमाग को हैरत में डाल देने वाली चीज का नाम करामत है। हज़रात गिरामी, मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह का कोई वली अगर मिट्टी को सोना बना दे तो ये मुहय्यनुल अक़ल है, यानी इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह का वली जब मिट्टी को सोना बना दे तो ये उस अल्लाह के वली की करामत है। मतलब बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज को कोई अल्लाह का वली अपनी दुआ से उसको कम कर दे, मुख्तसर कर दे, ये अल्लाह के वली की करामत है। जैसे हजरत गरीब नवाज ने पूरे अनाज सागर के पानी को एक काशे में जमा कर दिया, एक प्याले में समा दिया उसको, तो हजरत गौसे आज़म की करामत है। अक्ल इसको तस्लीम नहीं करेगी, अक्ल इसको नहीं मानेगी, अक्ल को यकीन नहीं होगा कि ये इतना बड़ा अनाज सागर का पानी एक प्याले में कैसे आ सकता है, लेकिन ये अल्लाह के वली की करामत है। हज़रात गिरामी, डूबे हुए सूरज को मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया, ये मेरे आका पैगंबर आज़म का मोजज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जादू का जोर दिखाते हुए आपके सामने बेशुमार सांप लाकर खड़ा कर दिया और बेशुमार सांप मैदान में छोड़ दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई ताकत से अपना हस्ता जमीन पर मारा तो आपकी लाठी वो सांप बन गया और फिर तमाम अज़दहों को उसने निगल लिया। सब अज़दहे खत्म हो गए, तमाम अज़दहे फना हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। अगर मुहय्यनुल अक़ल हैरत अंगेज़ वाक़िया अगर अल्लाह का पैगंबर दिखाए, अल्लाह का रसूल दिखाए, अल्लाह के नबी दिखाए, तो ये उनका मोजज़ा है। और यही काम अगर अल्लाह का कोई वली करे तो ये अल्लाह के वली की करामत है। तो मतलब करामतें हक है और करामत का इनकार करने वाला ये बदमज़हब है और मुनकिरे करामत ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का गुस्ताख। मतलब हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर औलियाए किराम ने करामतों को क्यों सादिर फरमाया? करामत का दिखाने का मतलब यह है कि हज़रत गिरामी ये चलते फिरते उठते बैठते जहाँ चाहे वहाँ करामत नहीं दिखाते हैं, और अल्लाह के वली को करामत दिखाना ये जरूरी भी नहीं है, ये उनके ऊपर फर्ज या वाजिब नहीं है कि वो करामतों को दिखा ही दें। ये वक्त पर मुनहसर है, अगर जरूरत पड़ी तो अल्लाह का वली करामत सादिर करता है, वरना जरूरत नहीं है तो अल्लाह का वली करामतों को सादिर नहीं करता। अपनी शोहरत को के लिए या दिखावे के लिए या मशहूर होने के लिए अल्लाह के वलियों ने करामत को सादिर ही नहीं फरमाया। अल्लाह के वली जब करामत सादिर करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि मज़हब इस्लाम की सदाकत, मज़हब इस्लाम की हक़ानियत, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम का असर लोगों के दिलो दिमाग पर हो, इसलिए अल्लाह का वली करामत सादिर करते हैं। वरना हज़रात गिरामी शोहरत के लिए करामतों को सादिर नहीं करते हैं। आज मुसलमानों का अकीदा ये है कि करामत अगर दिखाएगा तब अल्लाह का वली है। मोहतरम हज़रात, ये अकीदा ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अल्लाह के वली करामत ना दिखाए तब भी अल्लाह के वली है। करामत दिखाना ये उनके लिए जरूरी नहीं है, करामत दिखाना उनके ऊपर फर्ज नहीं है, ये तो उनकी मर्जी है। वक्त अगर जरूरी वक्त है और ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है जहां पर लोग मज़हब इस्लाम पर मशकूक है, ऐसी जगहों पर अल्लाह के वली करामतों को सादिर फरमाते हैं। तो हज़रात गिरामी, अगर किसी वली से करामत सादिर नहीं हुई, किसी अल्लाह के वली ने करामत नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बेशुमार औलियाए किराम इस दुनिया में दाखिल हुए, तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी में एक भी करामत नहीं दिखाया। करामत दिखा सकते थे वो, करामत दिखाने की ताकत थी उनके पास, लेकिन उन्होंने करामतों को सादिर ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह के वली नहीं है। और बहुत सारे लोग शौबदा दिखा करके, चालाकी दिखा करके करामतों जैसा हरकत करते हैं, तो हम उनको वली मान लेते हैं कि इसने करामत दिखा दिया। तो रात में करामत ऐसा दिखा देने से अल्लाह का वली वो नहीं होगा जब तक कि वो शरीयत मुस्तफा और शरीयत मुताहरा का पाबंद ना हो, नमाज रोजे का एहतराम ना करता हो और जरूरियात दीन को तस्लीम ना करता हो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल ना करता हो, तब तक वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। तो हज़रात गिरामी, जब वो सुन्नतों को तर्क करे, नमाजों को छोड़ दे, फराइज़ व वाजिबात को तर्क कर दे और फिर वो शौदा दिखाए, तो वो अल्लाह का वली हरगिज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह के वली की पहचान ये है कि वो सुन्नतों पर अमल करता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत का
دیوانہ ہوتا ہے اور ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمام فرائض اور واجبات کا احترام کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو مطلب کرامت اللہ کے ولی اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں عظمت اسلام، محبت اسلام، صداقت اسلام پیدا ہو۔ حضرات گرامی جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں تشریف لائے اور اجمیر شریف کو آپ نے اپنا قیام گاہ بنایا اور وہاں کی حکومت نے، وہاں کے سپاہیوں نے، وہاں کی اس دور کی سیاست نے جب انا ساگر کا پانی آپ کے اوپر بند کر دیا اور پانی لینے سے منع کر دیا، وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی دینے سے منع کر دیا، تو حضرات گرامی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اگر یہاں پر میں کرامت نہیں دکھاؤں گا تو ہمارے مرید بھی مشکوک ہوں گے اور حکومت، سیاست جری ہو جائے گی، بے خوف ہو جائے گی اور ہمارا یہاں پر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی اس زمانے اور اس دور کی حکومت اور اس دور کی سیاست، اس دور کی حکومت کو آپ نے متنبہ کرنے کے لیے اور دشمنان دین کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کرامت کو صادر فرمایا اور اپنے ایک مریض سے فرمایا کہ یہ پیالہ لے جاؤ، کافہ لے جاؤ اور انا ساگر کے جا کر قریب کھڑے ہو کر پانی سے کہہ دو کہ اے انا ساگر کا پانی تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ اور جب مرید نے جا کر یہ حکم سنایا تو حضرات گرامی تاریخ ہند نے دیکھا اور اجمیر کے لوگوں نے دیکھا کہ پورا انا ساگر کا پانی یہ سمٹ کر اسی انا ساگر میں جمع، انا ساگر کا پانی اسی پیالے میں جمع ہو گیا اور حضرت غریب نواز کا مرید وہ پیالہ لے کر کے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پورا انا ساگر کا پانی ختم ہو گیا، پورا پانی سوکھ گیا اور انا ساگر کا پانی ختم ہو گیا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ صرف انا ساگر کا پانی ختم نہیں ہوا بلکہ اجمیر کے اطراف میں جتنی باوڑی تھی، جتنے تالاب تھے، جتنے کنویں تھے، سب کنواں، سب تالاب، سب باوڑی اور سب تالاب، سب نہریں خشک ہو گئی، یہاں تک کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا، عورتوں کے پستانوں سے دودھ خشک ہو گیا اور بچے اور مچھلیاں اور پرندے یہ سب پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرات گرامی یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کرامت اجمیر میں شامل داخل فرمایا اور صادر فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ مذہب اسلام میں روحانیت کا کیا مقام ہے اور اللہ نے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی روحانی طاقت عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور حضرات گرامی اس کرامت کا اثر یہ ہوا کہ پورے اجمیر میں اور اطراف میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی اور لوگ جوک در جوک مذہب اسلام میں خود داخل ہونے لگے۔ حضرات گرامی اللہ کے ولی کرامت کو اس لیے صادر فرماتے ہیں، اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں عظمت اسلام، محبت اسلام پیدا ہو اور لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو تسلیم کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو حق سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ کے ولی کرامت کو صادر فرماتے ہیں۔ اور محترم حضرات اپنے فائدے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کوئی اللہ کا ولی کرامت کو صادر نہیں کرتا۔ محترم حضرات ایک مرتبہ اللہ کے ایک ولی تشریف فرما تھے، اپنے مرید کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا لذیذ کھانا آیا ہوا ہے۔ تو اپنے مرید کو حکم دیا کہ یہ کھانا ندی کے اس طرف ایک ولی ہے، جا کر ان کو تحفے میں دے دو، یعنی ان کو بھی جا کر پیش کر دو۔ تو مرید نے کہا کہ حضور راستے میں ندی ہے، میں کیسے جاؤں گا، پانی میں زیادہ پانی ہے ندی میں جا نہیں پاؤں گا۔ تو اللہ کے ولی نے مسکرا کر فرمایا کہ جا کر ندی کے پاس کھڑے ہو کر پانی سے کہہ دینا کہ میں اس ولی کا مرید ہوں جس نے شادی نہیں کیا، نکاح نہیں کیا، اور یہ جب تم کہو گے تو دریا اور ندی تمہیں راستہ دے دے گا، پانی خشک ہو جائے گا، تم آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ مرید نے کہا ٹھیک ہے، کھانا لیا اور آگے بڑھا، ندی کے پاس جا کر ندی سے کہا کہ میں اس ولی کا مرید ہوں جس نے شادی نہیں کیا ہے۔ فوراً پانی نے راستہ دے دیا، یہ ندی کے اندر داخل ہو کر دوسرے اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کھانا پیش کیا، بزرگوں نے کھانا تناول فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا آپ تم جا سکتے ہو۔
मुरीद ने, इनके मुरीद ने कहा कि हुजूर हमारे पीर साहब ने एक वजीफा बताया था जिसको मैंने कहकर मैं नदी के पार इस तरफ आ गया, लेकिन अब मैं इधर से कैसे जाऊंगा, पानी नदी में है और मैं नदी पार कैसे करूंगा। तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया कि जाकर नदी से कह देना कि उस वली के पास से हम आ रहे हैं जिसने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। तो ये मुरीद हैरान हो जाता है कि अभी तो मेरे सामने खाना खाए हैं और अब कहते हैं कि मैंने जिंदगी भर खाना नहीं खाया, तो ये कैसी बात हुई। बहरहाल अल्लाह के वली का हुक्म है, जाकर नदी के करीब खड़े होते हैं और नदी के पानी को फरमान सुनाते हैं कि मैं उस वली के दरबार से आ रहा हूँ जिसने जिंदगी भर खाना नहीं खाया। फौरन समंदर, फौरन नदी में रास्ता जारी हो गया, पानी ठहर गया और बीच में रास्ता नमूदार हो गया। ये मरीज उस रास्ते से गुजर कर अपने पीर की, अपने वली की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन मुस्कुराकर उसने अर्ज किया कि हुजूर मुअम्मा क्या है, आप तो शादीशुदा हैं, कई बच्चों के आप बाप हैं और आपने कहा मैंने शादी नहीं किया। और वो बुजुर्ग जिनको मैंने खाना ले जाकर दिया उन्होंने हमारे सामने खाना खाया और फिर उन्होंने कहा मैंने जिंदगी भर कभी खाना नहीं खाया, इसकी वजह क्या है। तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि हम लोग जो भी करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। हमने निकाह भी किया तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए सुन्नत पर अमल करने के लिए हमने निकाह किया और हमने अपने नफ्स के लिए निकाह नहीं किया। और बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हारे सामने खाना खाया इसलिए वो खाते हैं ताकि बदन में ताकत पैदा हो और खड़े होकर हम अल्लाह की इबादत कर सकें। हम अपने पेट के लिए, अपने शिकम के लिए और अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए कभी ना तो खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं और ना कभी सांस लेते हैं। हमारी हर सांस का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होती है, अल्लाह को खुश करना होता है, अल्लाह को राजी करना होता है। इसलिए दुनिया के किसी भी काम को हम अपना काम नहीं समझते हैं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए हम करते हैं। तो मतलब हज़रात देखा आपने कि वलियों की शान ये है कि वो जब भी करामतों को साजिद फरमाते हैं तो अपनी नफ्स के लिए नहीं, अपने ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए वो करामतों को साजिद फरमाते हैं। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा ईसाइयों की बस्ती में दाखिल हुए और हज़रत इरानी, ये इराक में जो कुर्द लोग हैं अभी, उस कुर्द खानदान के लोग पहले ईसाई थे और ये कस्बे में रहते थे। हज़रत गौसे आज़म वहाँ तशरीफ ले गए और आपने ईसाइयों से फरमाया कि तुम लोग किताब इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, इसमें तुम्हारी नजात है। ईसाइयों ने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, तो हमारे नबी ईसा रूहुल्लाह की शान ये थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे और अपनी ठोकर से कुम बिस्मिल्लाह फरमाते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। और तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक भी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, लिहाजा तुम्हारे नबी से हमारे नबी अफजल हैं, तुम्हारे नबी से हमारा नबी बुलंद है, इसलिए हम तुम्हारे मज़हब में दाखिल नहीं हो सकते। हज़रत इरानी, मेरे नबी ने अगर मुर्दों को जिंदा नहीं किया, लेकिन आपने वो लोग जो जिंदा होकर मुर्दा हो गए थे उनको अल्लाह के नबी ने जिंदा फरमाया। हज़रत इरानी, एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह इशारा करते हुए फरमाते हैं, एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं। तो मतलब ये है कि जो मक्का में चल रहे थे लेकिन मुर्दा थे, मक्का में जिंदा थे लेकिन चल रहे थे लेकिन वो मुर्दा थे, जिंदा तो थे लेकिन कुरान उनको मुर्दा कह रहा था। उनके दिल को हमारे नबी ने जिंदा फरमाया और इस्लाम की दौलत से उन्हें सरफराज फरमाया। इसलिए हज़रत इरानी, उन मुर्दों को मेरे आका ने जिंदा फरमाया जो जिंदा होकर मरे थे, उनको आपने जिंदा फरमा दिया। तो हज़रत इरानी, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या ईसाइयों, ठीक है मेरे नबी ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, लेकिन मैं नबी नहीं हूँ, रसूल नहीं हूँ, पैगंबर नहीं हूँ, मैं मुस्तफा जाने रहमत का एक गुलाम हूँ, गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। और तुम्हारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, हम उनके मुअजिज़ा को सलाम करते हैं, लेकिन मैं अपने आखिरी पैगंबर का, आखिरी नबी का मैं उम्मती हूँ और मुस्तफा जाने रहमत का मैं गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं तो तुम
اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو سن کر عیسائیوں نے کہا کہ اگر تم زندہ کر دو مردوں کو، اگر کسی مردے کو تم زندہ کر دو تو ہم تمہارے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا چلو قبرستان میں۔ حضرات گرامی عیسائیوں نے اپنے قبرستان میں لے جا کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور ایک سب سے پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ اس مردے کو زندہ کر دو، اس قبر والے کو زندہ کر دو، اگر تم نے اس کو زندہ کر دیا تو ہم سمجھ جائیں گے مذہب اسلام حق ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا، بولتے ہیں چال چلتے ہیں دیوانے گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب اللہ کا ولی آنکھ بند کرتا ہے، اللہ کا ولی آنکھ اپنی بند کر لیتا ہے تو عرش اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی، بظاہر آنکھیں بند کرتا ہے لیکن اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے آنکھیں بند کیا، مراقبہ فرمایا، آنکھ کھول کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسائیوں، اس کو مر کر 200 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 200 سال پہلے یہ مرا ہے اور جب یہ زندہ تھا دنیا میں تو بین بجاتا تھا، اگر تم کہو تو اپنی قبر سے بین بجاتا ہوا اٹھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ کرامت آپ دکھا دیتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر، آپ کے اسلام پر ایمان لے آئیں گے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے قبر کو ٹھوکر لگایا اور ارشاد فرمایا قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جا۔ قبر پھٹ گئی اور مردہ بین بجاتا ہوا قبر سے نکلا اور اس نے کہا کیا ہمارے باشندوں اور اس قصبے کے رہنے والے عیسائیوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نجات چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو جو عبد القادر غوث اعظم کہہ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت گرامی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کرامت کو صادر فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ عیسائی لوگ مذہب اسلام کو قبول کر لیں، عیسائیت کو چھوڑ دیں، اس لیے غوث اعظم نے کرامت کو صادر فرمایا۔ تو محترم حضرات، یہ خصوصی روحانی طاقت اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو دے کر اس دنیا میں پیدا فرماتا ہے، بھیجتا ہے، تاکہ جہاں ضرورت پڑے، جہاں وقت پڑے، وہاں اللہ کا ولی کرامتوں کو صادر فرما دے، تاکہ لوگ محیر العقول ہو جائیں اور مذہب اسلام کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کا ولی کرامت کو صادر فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، کرامت ایک روحانی چیز کا نام ہے اور جب اللہ کا ولی روحانیت کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو حضرات گرامی اللہ رب العزت ایک روحانی طاقت اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات قرآن کریم میں آیا ہے من دون اللہ، اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے حضرات کو۔ من دون اللہ کئی جگہ پر قرآن میں آیا ہے اور حضرات گرامی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو آواز دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، وہ یقیناً گمراہ اور بددین ہیں اور گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے۔ تو حضرات گرامی اسی آیت کو من دون اللہ پڑھ کر آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو آواز مت دو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، من دون اللہ آیا ہے اور تم غوث اعظم کو پکارتے ہو، غریب نواز کو پکارتے ہو، قرآن کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ضرر ولا نفع، یعنی نہ یہ لوگ کسی نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں آیتیں پڑھ پڑھ کر کے بندہ حیران ہے کہ آخر کرے گا۔ تو محترم حضرات اس پر تفصیل عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، اب صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آیتیں جو نازل ہوئی مکہ میں اور مدینہ میں، تو یہ مکہ کے کافروں کے حق میں نازل ہوئی۔ جو مکہ کے کافر لات و حبل کو آواز دیا کرتے تھے، لات و عزا کو پکارتے تھے اور ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اپنا خدا سمجھتے تھے، ان کو آواز دیتے تھے اور مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اللہ نے ان کے عقیدے کی تردید فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکہ کے کافروں سے کہہ دو کہ یہ جن کو آواز دے رہے ہیں لات و حبل کو اور لات و عزا کو، یہ ہرگز ہرگز ان کی آواز کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں مکہ کے کافروں کے حق میں نازل ہوئی، لیکن آج اس کو مسلمانوں پر جذبہ کر دیا جاتا ہے اور اولیاء کرام کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی اللہ کا
کا ولی ولی ہوتا ہے، بت بت ہے، ولی ولی ہے، ولی اللہ کا دوست ہے، اور بت یہ باطل اور ناحق اور جھوٹ ہے۔ اس لیے حضرات گرامی اولیاء کرام کے حق میں آیتیں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ مکہ کے کافروں کے بارے میں، لات و حبل کے بارے میں، لات و عزیٰ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کو اولیاء کرام کے طرف اشارہ کرنا سخت منع ہے۔ اولیاء کرام کو تو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمایا ہے کہ اللہ کا ولی اگر زمین کی طرف اشارہ کر دے تو زمین مختصر ہو جائے، اللہ کا ولی اگر اشارہ کر دے تو بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں، اللہ کا ولی اشارہ کر دے تو مٹی سونا بن جائے، اللہ کا ولی اشارہ کر دے تو لوہا اور تانبا سونا میں تبدیل ہو جائے، اللہ کا ولی اگر اشارہ کر دے تو زمین سے پانی کے چشمے نکل پڑیں، اللہ کا ولی اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اللہ کا ولی اگر اشارہ کر دے تو کافر بدین مذہب اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کا ولی اگر اشارہ کر دے تو انا ساگر کا پانی ایک کاسے میں آ جائے، اللہ کا ولی اگر اشارہ کر دے تو حضرات گرامی غربت و خلاصی تنگدستی دور ہو جائے، اور اللہ کا ولی اگر اشارہ کر دے تو بے دین مذہب اسلام میں آ جائے، اور اس کا دین اسلام اور اس کا سینہ محبت اسلام کا گنجینہ اور خزینہ بن جائے۔ تو حضرات گرامی یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ مکہ کے کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ کے ولیوں کی شان میں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، اور یہ بے خوف اور بے خطر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی الفت و محبت عقیدت عطا فرمائے، اور ہمارے سینے میں محبت اولیاء اور الفت اولیاء عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنت